سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے یہ عرض کر لوں کہ غلاموں کے حوالے سے یہ کہنا کہ اسلام نے اس کے حوالے سے کوئی حکم بیان نہیں جی، کیا، ایسا نہیں ہے۔ اور بعد میں تاریخ کے اندر یا بہت عرصے بعد عثمانی دور خلافت کے اندر جا جی، کر جو ہے اس کے حوالے سے کوئی قانون بنایا گیا نہیں۔ قرآن کریم کے اندر ہی اللہ رب العزت نے آیت کریمہ کے اندر جیسا کہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور آگے کئی باقی موارد کو ارشاد فرمانے کے بعد ہے کہ وما ملکت ایمانکم، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت کی بندگی کر لیں اور والدین کے ساتھ احسان کر لیں، اور پھر رشتہ داروں کے ساتھ، قریبی رشتہ دار جو ہمسائے ہیں، جو قریبی ہمسائے ہیں، اور اسی طرح جو آپ کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں، اور پھر جو آپ کی ملکیت میں ہیں، ٹھیک ہے، وہ غلام اور کنیز، ان کے ساتھ احسان کرنے کا حکم ہے۔ تو یہ قانون ہے نا اللہ رب العزت کی جانب سے، مثلا ان کے حوالے سے ایک قانون ہے کہ ان کے ساتھ اب احسان کا معاملہ کر لیں۔ اچھا، اور اہم جو سوال آپ نے ابھی اٹھایا کہ اس کو بنیادی طور پر ختم کیوں نہیں کیا گیا، یہ آج بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے۔ لیکن دیکھیں، ہر دور کے حالات و تقاضوں کو دیکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کسی بھی دور کے اندر جب تک اسی زمانے میں جا کر ان حالات کا جائزہ نہیں لیں گے، تجزیہ نہیں کریں گے، اس وقت تک جو ہے کسی قانون کے حوالے سے آپ بعد والے دور کے اندر بیٹھ کر جو فیصلہ نہیں سنا سکتے کہ ایسا ہونا چاہیے تھا یا ویسا ہونا چاہیے تھا۔ یہ ایک ایسا طریقہ کار تھا کہ جو اس زمانے میں پوری دنیا کے اندر رائج تھا، ٹھیک ہے، صرف عرب کے اندر نہیں، اس زمانے کی متمدن دنیا کے اندر بھی، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے آج کے حساب سے آپ اس کو متمدن نہ بھی کہیں تو اس کے اپنے زمانے کے اعتبار سے تو کافی مہذب قوم کہلاتی تھی، کافی متمدن دنیا، ترقی یافتہ دنیا کہلاتی تھی، وہ چاہے روم ہو، چاہے ایران ہو، چاہے مصر ہو، چاہے اس زمانے کا یہ ہندوستان ہو، پوری دنیا کے اندر جو ہے اس زمانے میں یہ غلامی کا تصور پایا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب اسلام جو ہے ظاہر ہے ایک ایسا قانون کہ جو پوری دنیا کے اندر رائج ہے اور چل رہا ہے، اور بعض موارد کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اس کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کس بنیاد پر؟ چونکہ غلام بنانے کے کئی طریقے تھے، میں پہلے آپ کے سامنے یہ بیان کر جی، لوں، پھر اس کے بعد جی، جی، ختم نہیں کیا جا سکتا کی وضاحت میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جو اپنے بچوں کو بیچ دیتے تھے، ٹھیک ہے، یا غربت کے خوف سے یا پتہ نہیں اولاد زیادہ ہونے کی وجہ سے کسی نہ کسی طریقے سے بیچ دیتے تھے، تو اب وہ بچہ جو ہے وہ کیا غلامی میں آگے بڑھتا چلا جاتا تھا، ٹھیک ہے، کچھ اسی طرح۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جو اپنی بیویوں کو بیچ دیتے تھے، اپنے پاس جو اللہ مثلا اکبر! خواتین ہیں ان کو بیچ دیتے تھے، اب وہ بھی اسی طرح آگے کنیزی میں آگے بڑھتی چلی گئے۔ اچھا، کچھ قبائل کے سردار یا کچھ حکمران ایسے ہوتے تھے کہ جو کسی چھوٹے قبیلے کے اوپر قبضہ کرنے کے بعد ان کے لوگوں کو بیچ دیتے تھے، ٹھیک ہے، یا اپنی رعایا میں سے جس کو چاہے وہ بیچنا چاہے وہ بیچ دیتے تھے۔ اور چوتھی صورت یہاں پر یہ تھی کہ جنگوں کی صورت میں جو شکست یافتہ جو قوم ہے، مغلوب جو قوم ہے، وہ کیا ہے، وہ غلامی کے اندر آ جاتی تھی۔ اب ان چاروں میں سے اسلام نے پہلی تینوں کو تو مکمل طور پر ختم کر دیا، ان میں سے کوئی صورت ہو ہی نہیں سکتی۔ اب چوتھی صورت جو ہے وہ اسلام کے اندر صرف وہی جائز ہے، غلامی کی جو مختلف صورتیں اس زمانے میں رائج تھیں یا ہر دور کے اندر جو رائج رہیں اسلام سے پہلے یا بعد میں، ان میں صرف یہی ایک صورت ایسی ہے کہ جس میں غلامی کا تصور جو ہے وہ باقی رہا۔ اب اس کو ختم کیوں نہیں کیا؟ اس کو ختم اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ جنگیں تو ہر دور میں ہوتی رہیں گی نا۔ اب اسلام کے دور میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنگوں کو ہی نہیں ہونا چاہیے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، ویسے تو ایک آئیڈیل بات یہی کہ جنگیں نہ ہو، ٹھیک ہے، لوگ ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کریں، لیکن یہ صرف ہم خیال کر سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو زمینی حقائق ہیں وہ ایسے نہیں ہیں، قوم ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں، جی، مختلف امتیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتی ہیں، تو اسلام کے خلاف بھی جو جنگیں ہوتی ہیں، تو اس صورت میں جب شکست جی، خوردہ جو قوم ہے، ٹھیک ہے، ان کے جو لوگ گرفتار ہو کر جب آ جائیں تو اب ان کے حوالے سے ظاہر ہے ابھی اسلام کا ابتدائی دور تھا کہ جیلیں نہیں تھی، زندان وغیرہ نہیں بنے تھے، ٹھیک، تب ان کو کیا کیا جاتا؟ یا تو ان کو بالکل آزاد کر دیا جاتا، آزاد کر لے تو جا کر دوبارہ اسلام کے ٹھیک ہے، خلاف سازشیں کریں گے اور آ کر دوبارہ مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، یا یہ کہ زندانوں میں ڈال دیتے، یعنی صرف ایک ہی زندان طریقہ نہیں تھا تھے، کہ جس تو کی ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو قبضے میں لے لیں اور پھر ٹھیک ہے، مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ تقسیم کر دیں۔ اب اس بنیاد پر ان کے کھانے پینے کا، ان کی رہائش کا، ان کے مال و زندگی کا اور ٹھیک ہے، زندگی کے جتنے بھی مخارج ہیں اب اس کی ذمہ داری اس شخص کے ٹھیک اوپر ہے، آ جاتی ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ کہنا کہ اس کو بالکل طور ختم کیوں نہیں کیا گیا ایک اچھا تو اس کی سوال کچھ ہے، صورتحال لیکن ٹھیک ہے، اس زمانے کے صورتحال کو جب آپ دیکھیں گے، حالات کے تقاضوں کو جب دیکھیں گے ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو پھر ممکن نظر نہیں آئے گا۔ نہیں اس آئے گا۔ وجہ سے اسلام نے اس حوالے سے انتہائی اہم
احسان پر مبنی جو ہے وہ احکامات بیان کیے ہیں. آگے جو ہے گفتگو اگر آئے گی تو احسان کے موارد جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے